یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ جو منافق ہے اصل میں جو اصل مسلم ہوتے تھے نا وہ ایسا احسان نہیں جتلاتے تھے. جو منافق ہوتے تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے وہ آ کے نبی علیہ السلام پر احسان جتلاتے تھے کہ دیکھو میں تمہارے پیچھے لگ گیا، میں مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ پہ اے نبی احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، حالانکہ آپ ان کو فرمائیں کہ اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہی اللہ یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ہدایت پاتا ہے وہ اپنی جان کے فائدے کے لیے ہدایت پاتا ہے، کیونکہ ہدایت پا کے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ پر ظلم کر کے گمراہ ہوتا ہے. یعنی گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ سب سے زیادہ نقصان تو اس کو اپنے آپ کو ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہا ہے. جیسے آج کل جو ہے ایک ہوائی چل پڑی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی، اور پھر ہم سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ جنت کے سب سے بڑے حقدار ہم ہی ہیں. یعنی ہماری امیدیں اتنی لمبی ہو چکی ہیں کہ گناہ کر کے بھی ہم جنتی خود کو تصور کرتے ہیں، باقی سب ہمیں جہنمی نظر آتے ہیں اور ہم خود کو جنتی تصور کرتے ہیں. یہ ان غلامیوں سے ہمیں نکلنا ہوگا. ایسے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی نا، اگر ہم جیسے نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال اگر نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اگر جنت میں لے جائیں گے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وقف کر دی اللہ کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگیاں گزاری، وہ بھی جنتی اور ایسے لوگ بھی جنتی. تو پھر کیا فائدہ؟ یہ انصاف تو نہیں ہے نا. تو اگر ہم نے جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلانا ہوگا. وہ لوگ جو جنت کے حقدار تھے ان جیسا بنانا ہوگا. نماز پابندی سے پڑھنی ہوگی، روزے پابندی سے رکھنے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر حج کی طاقت ہے تو حج کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم نے کر کے جنت میں جانا ہے. اور پردہ خاص طور پہ آج کے دور میں پردہ جو ہے بہت اہم ہے. پردہ کرنا ہے، خود کو پردے میں رکھنا ہے. عورت کے ناپردہ ہونے سے جتنی زیادہ فتنے اور جتنے گناہ پھیل رہے ہیں معاشرے میں اتنے کسی اور چیز سے نہیں پھیل رہے. تو جو ناپاک سی فضا ایک بن گئی ہے اور گندی فضا بن گئی ہے، یہ صرف عورت کے پردہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہم یہ سب کچھ کر کے بھی خود کو جنتی سمجھ رہے ہیں تو پھر تو ہم نے امیدیں بہت لمبی کر لی ہیں اپنی. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ساری دنیا جو ہے جنتی ہے اور صرف ایک انسان جو ہے وہ جہنمی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ساری دنیا جو ہے جہنمی ہے اور صرف ایک شخص جنتی ہے تو مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ جنتی شخص میں ہوں گا. تو یہ لیول ہونا چاہیے امید اور خوف کا. لیکن ہم نے امیدیں بہت اوپر کر لی ہیں اور خوف جو ہے ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں تک کہ ماں اپنے بیٹے کو آواز دے گی تو بیٹا کہے گا کہ آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے. بیٹا جو ہے اپنی ماں کو آواز دے گا تو ماں کہے گی کہ میں آج اپنی جان بخشوا لوں تو بڑی بات ہے. تو کوئی کسی کی سنے گا ہی نہیں، اس وقت یہ حالات ہوں گے. تو اس لیے آج یہ جو تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی مہلت ہمیں ملی ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اعمال درست کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک کسی رسول کو مبعوث نہیں فرما لیتے اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے. یعنی اب جیسے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے. تو اس کے آنے کے بعد اگر ہم اس کو خود کھول کر نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کا پیغام نہیں سمجھتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کیوں عذاب دیا. اللہ کو تو ویسے ہی کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے تک اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا اس لیے مجھے عذاب نہ دیا جائے.
قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، اگر ہم اس کو کھول کر نہیں پڑھتے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی بستی میں نبی مبعوث نہیں فرما لیتے، یعنی جب تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پیغام ملا ہی نہیں تھا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم اس کی خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، یہاں پہ خوشحال لوگوں کو خاص طور پہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشحال لوگ جو کام کرتے ہیں وہی ٹرینڈ بن جاتا ہے، وہی رواج بن جاتا ہے، غریب طبقہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسا وہ فیشن کریں گے ویسا ہی نیچے والے بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اسی ٹرینڈ کو فالو کریں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ساری کی ساری بستی جو ہے وہ گناہ گار بن جائے گی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے ہمارے معاملے میں بھی، کہ جو ہمارے خوشحال ہیں وہ ننگا ہو کر دکھا رہے ہیں، وہ اپنا لباس اتار رہے ہیں، تو جو غریب طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید لباس اتارنے میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہی حسن ہے۔ تو اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں، اور کس طرف یہ جا رہا ہے سارا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبختی اور بد نصیبی سے بچائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اطیع اللہ و رسول کا حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، لیکن وہ خوشحال لوگ ان بستیوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، حدیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان بستیوں پر پھر عذاب کی بات پکی ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم جو ہے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا ہی چاہیے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور پھر ہم ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم، انسان بہت کمزور ہے، بالکل بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کی رحمت ہمیں ہمیشہ گھیرے رکھے اور آسانی کے ساتھ ہم نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، تو اس کی مثالیں ہمیں پیچھے کتنی ہی ملتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی ہیں، کتنی ایسی جماعتیں گزری ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کوئی اور نہیں، تیرا رب ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار اور دیکھنے والا۔ تیرا رب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، کوئی اور اس نے مقرر نہیں کیا ہوا اپنا وزیر کے یا مشیر، کوئی اور نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نیچے نگرانی کرنے والا ہو تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، یا وہ کسی کے کہنے میں آ سکتا ہے کہ میرے گناہ آگے نہ پہنچانا، لیکن ایسا نہیں ہے، تیرا رب خود دیکھ رہا ہے اور خبردار بھی ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من